السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں ناظرین؟ یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نیا موضوع، نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، کلونجی کا درست استعمال۔ آج ہم آپ کو کلونجی کے بارے میں بتائیں گے۔ کلونجی، رمضان میں کلونجی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑے۔ کلونجی کس طرح استعمال کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کلونجی کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ایک ایسا دانہ ہے، کلونجی ایک ایسا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو چیز ہمارے نبی نے بتا دی ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو چیز بتا دی ہے اس میں تو ہم ایک رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ بے شک ہمارے لیے 100% ٹھیک ہے۔ کلونجی ایک کم قیمت لیکن بیش بہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلونجی کم قیمت میں مل جاتی ہے، اتنی کوئی مہنگی بھی نہیں ہے، اور یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ اچار میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ کلونجی کے بیج تیل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہر مرض کی دوا ہے۔ اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور کلونجی کا کس طرح، کہاں پہ، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کر کے ہم اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یرقان کے مریضوں کے لیے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے کلونجی کو تو 250 ملی لیٹر پانی لیں، اس میں 25 گرام مہندی کے پتے لیں اور 25 دانے کلونجی کے رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مل کر چھان کر مرکب میں 1 چمچ خالص شہد اور آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر مریضوں کو پلائیں۔ یہ علاج 15 یوم یعنی 15 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی بھر یرقان نہیں ہوگا۔ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کے بارے میں، کلونجی کے بارے میں، اور کلونجی جس چیز میں جس میں بھی استعمال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرض اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بواسیر کے بارے میں ہے کہ مہندی 50 گرام 1 پاؤ زیتون کے تیل میں ملا کر 5 منٹ کے لیے ابال لیں۔ صبح اور رات کو سونے سے قبل 4 سے 5 قطرے خالص کلونجی کے تیل ملا کر روئی کے مدد سے بواسیر مسوں پہ لگائیں، اور ہر صبح بھگے ہوئے 5 دانے انجیر اور 12 قطرے کلونجی کے تیل کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کلونجی کے تیل کے بارے میں۔ 1 گرتے اور کمزور بالوں کے لیے کلونجی کا تیل سر پر لگائیں۔ نہ صرف گرتے بال رک جائیں گے آپ کے، بلکہ مضبوط اور سیاہ اور چمکدار بھی ہو جائیں گے۔ اتنا فائدہ مند ہے کلونجی کا تیل۔ نمبر 2 پہ ہم آ جاتے ہیں معدے کے لیے۔ معدے کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کلونجی کے بارے میں۔ معدے کی اصلاح کے لیے 1 گرام نمک، 10 قطرے کلونجی کا تیل، آدھے کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ معدہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے کبھی خراب ہی نہ تھا۔ نمبر 3 پہ اب ہم آ جاتے ہیں دمہ، یعنی دمہ کھانسی۔ جن کو کھانسی خراب ہو کے دمہ میں تبدیل ہو چکی ہے ان کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ ناشتے سے پہلے اور سوتے وقت نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر پئیں، اور بھانپ کے لیے ابلتے پانی میں 1 کھانے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر 2 مرتبہ اس کی بھانپ لیں۔ سینے اور گلے پر نیم گرم تیل کی 3 سے 4 بار مالش کریں۔
इंशाअल्लाह ताला दमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। कैंसर गाजर के ताज़ा जूस में आधा चम्मच कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 मरतबा पिएं और ये इलाज 3 माह तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाते हैं। दिमागी अमराज वो असाबी कमज़ोरी, दिमागी और असाबी तनाव है आपको अगर, तो जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी है तो 7 कतरे तेल के खालिस शहद में मिलाकर लें। नंबर 6 पे आ जाते हैं। क़ुव्वत बाह के लिए कलवंजी का तेल 7 कतरे शहद या शरबत के साथ पिएं तो बिल्कुल आपकी ये बीमारी हट जाएगी। मिर्गी का के लिए मैं बता देती हूँ आपको। कलवंजी के तेल का 1 कतरा दाएं नथने में और 1 कतरा बाएं नथने में डालें और 10 कतरे कलवंजी का तेल 2 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करें, बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब शुगर के लिए मैं बता दूँ, शुगर ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में पाई जाती है, पाकिस्तान मुल्क में हमारे बहुत ज़्यादा इस बीमारी के मरीज़ हैं, नौजवान हैं, कुछ बूढ़े हजरात हैं, उनके लिए बता देती हूँ। कलवंजी के बीज 12 ग्राम, कांसी के बीज 6 ग्राम, मेथी के बीज 6 ग्राम, इनको लेके पीस लें। अब इस सफ़ूफ में से 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को 5 कतरे कलवंजी का तेल के हमरा इस्तेमाल करें, जबकि हर तीसरे दिन 1 कप करेले का पानी पिएं। कि करेला बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और कड़वा होता है, इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसलिए आप हर तीसरे दिन 1 करेले का मतलब 1 कप करेले का पानी पिएं। इससे भी शुगर को बहुत फ़र्क पड़ता है। करेले के बारे में भी हम आपको बताएंगे, आप ज़रूर देखिएगा अगली वीडियो में। करेला भी बहुत मुफीद सब्ज़ी है। आगे हम आ जाते हैं जिनसी कमज़ोरी। कलवंजी, पिस्ते शीरी और हुब्बे रशाद 3 के बीज 25-25 ग्राम लें और ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लें। रात के वक्त इसको लें। 6 ग्राम सफ़ूफ में 2 कतरे कलवंजी का तेल शामिल करें। 1 बड़ा चम्मच खालिस शहद 1 गिलास दूध में मिला के पी लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कमज़ोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसमें हमने आज आपको बताया है कलवंजी के बारे में। कलवंजी बहुत मुफीद चीज़ है, आप कलवंजी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो कलवंजी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है कि ये एक ऐसा दाना है कि जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात बताई, एक एक हुर्फ बताया सच्चा है और उस पे हमारा ईमान है। चले नाज़रीन, आज का मौजू, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अगली वीडियो के साथ हम दोबारा इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे। आप हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।